الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو خبردار کر دیا، بتا دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان تمہیں کس کے ذریعے سے پہنچے گا، اور پھر یہ چیز بتانے کے بعد ان سے نمٹنے کا، ان کے نقصان سے بچنے کا بھی طریقہ بتایا۔ جیسا کہ 2-4 دن سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں سے کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا، مسلمانوں کو بچایا، اور پورے اس ایریا کو پروٹیکٹ کر دیا، سیف کر دیا، ان کو وہاں سے بھگا کر کے، نکال کر کے۔ چونکہ ان کی پوری تاریخ رہی ہے کہ جو آج یہ فلسطین میں کر رہے ہیں، یہ جہاں بھی رہے وہی کرتے رہے۔ مدینے میں رہے، 1000-2000 سال سے مدینے میں رہتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے تو تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ 132 AD عیسیٰ علیہ السلام کے 132 سال کے بعد جب عیسائیوں نے ادھر سے بھگا دیا انہیں فلسطین کے علاقے سے، تو اس میں سے 3 قبیلے بھاگ کر کے یہاں آئے مدینے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا کر کے ان کے ساتھ پیکٹ کیا کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور باہر سے کوئی اٹیک کرے گا تو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے۔ لیکن انہوں نے بالکل اس کے اپوزٹ کیا۔ تو سب سے پہلے 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے جانے کے دوسرے سال جب مکے والوں کو شکست ہوئی بدر میں، اس کے بعد ان کے ایک قبیلے کو اللہ کے رسول نے وہاں سے نکال کے بھگا دیا۔ کیوں؟ کھلم کھلا انہوں نے چیلنج کیا کہ محمد آج صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو مار دیا، ہم سے جب مقابلہ ہوگا تب پتہ چلے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو گھیر لیا، اس کے بعد سے وہاں سے وہ بھاگے۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا تھا۔ 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کسی کام سے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو بات بولتے ہیں ہم مانیں گے۔ لیکن انہوں نے سازش کی کہ اوپر سے جا کے کوئی چکی گرا دے، ان پہ ختم کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن کا نوٹس دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ نہیں نکلے تو ان کو جا کے ان کو گھیر لیا، اور پھر ان کو وہاں سے نکال کر کے شام کی طرف بھگا دیا۔ خیبر جو شام کے سیریا کے پاس کا علاقہ ہے، وہاں چلے گئے۔ اب ایک اور قبیلہ باقی رہ گیا جس کا نام تھا بنو قریظہ۔ اب دیکھیے اللہ نے اس میں کیا کہا تھا کہ تم لوگ سب سے زیادہ اپنا دشمن کس کو پاؤ گے؟ الیہود والذین اشرکوا، یہودیوں کو اور شرک کرنے والوں کو۔ تو اس ٹائم یہودی ایک طرف مدینے میں تھے، مشرکین مکے میں تھے۔ آج یہودی کہاں ہیں؟ اسرائیل میں ہیں، اور مشرکین کہاں ہیں؟ آپ جانتے ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں، بولتے ہیں وی اسٹینڈ فار اسرائیل، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ڈپلومیٹک طور پہ یہ بھی بولتے ہیں کہ عام مسلمانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، وہ سب ڈپلومیسی ہے وہ۔ بہرحال تو اصل میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان سے نمٹا؟ 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے جانے کے 5ویں سال میں کیا ہوا کہ ہر طرف امن و امان چھا گیا۔ مکے کے مشرکین نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں سے اب ہمارا مقابلہ ہم ان سے نہیں جیت سکتے ہیں۔ کیوں؟ 3 ہجری میں جو جنگ ہوئی، جنگ احد، اس کے بعد سے وہ وعدہ کر کے گئے تھے اگلے سال پھر آئیں گے لڑنے کے لیے 4 ہجری میں، اور وہ مکے سے نکلے، کچھ دور آ کر کے ابو سفیان نے کہا کہ دل نہیں چاہ رہا ہے جانے کا، چھوڑو واپس چلتے ہیں، واپس بھاگ گئے۔ اب 5 ہجری میں کیا ہوا؟ بنو نذیر، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال کے خیبر بھگا دیا تھا، وہاں جا کر کے چین سے نہیں بیٹھے ہو۔ دشمنی اللہ نے بتا دیا نا، جو اللہ نے بتا دیا تو ہمیشہ رہے گی، وہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ ہاں ایکسیپشنل کیسز رہیں گے، اس میں بھی اچھے لوگ اس ٹائم بھی تھے، آج بھی کچھ اچھے ہیں۔ تو اس کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس نے اپنے 20 لیڈرز کو لے کر کے مکہ پہنچا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم لوگ مسلمانوں پہ حملہ کرو، ان کو مٹا دو، ختم کر دو۔ دیکھیے تو اب مکے والے تو پہلے ہی سے بدر میں مارے گئے تھے، جنگ احد میں بھی برابر نہیں ہوا معاملہ، ان کو یہ گولڈن چانس مل گیا، کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ عرب کے جو دوسرے ٹرائبس ہیں ان کو بھی ہم تیار کریں گے۔ تو جو بڑا قبیلہ تھا دوسرا غطفان، اس کے پاس گئے اور ان کو بھی کہا کہ تم لوگ آؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مدینے کی چھوٹی سی بستی، جیسے آج اسرائیل ہے نا، یہ فلسطین ہے نا، چھوٹا سا، اور اسرائیل کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں؟ برٹن، جرمنی، فرانس، امریکہ، یہ سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بستی مدینہ، وہ سمجھ لیجئے غزہ کی پٹی، اور پورا عرب ٹرائبس، سپر پاور، قریش، غطفان، پورے یہود کے قبائل مل کر کے آ گئے مدینے پر، 10,000 کی فوج۔ یہ عرب کی تاریخ میں اتنی بڑی فوج جمع نہیں ہوئی تھی۔ مدینے کی کل آبادی کتنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں جن لوگوں کو لے کے آئے، لڑنے کے لائق جو لوگ تھے 3,000 تھے۔ کتنا ڈیفرنس ہے؟ ادھر 10,000 یا 12,000 کی فوج تھی اور پورے عرب کی، اور ادھر 3,000 کے معمولی ایک بستی کے گاؤں کے لوگ تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ ایمان تھا اور ایک مضبوط اور پاورفل لیڈرشپ تھی۔ جیسے ہی یہ قبیلے وہاں سے نکلے، کہاں سے؟ مکے سے، ادھر غطفان سے، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ آ رہے ہیں۔ میٹنگ بیٹھائی، کیا کرنا چاہیے؟ سلمان فارسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ وہاں ایران میں جب کوئی بڑی فوج جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو ہم لوگ بڑے بڑے گڈھے کھودتے تھے، خندق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کابینہ اس پر ایگری ہو گئی، ٹھیک ہے کھودیں گے۔ چاروں طرف سے، 3 طرف سے تو پروٹیکٹڈ تھا پہاڑوں سے اور کھجور کے باغات سے، ایک طرف سے شمال سے، نارتھ سے کھلا ہوا تھا ایریا جدھر سے حملہ کرنے والا۔ چونکہ معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ اندر آ گئے تو ہم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو باہر ہی روکنا پڑے گا ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو
40 ہاتھ خندق کھودنے کے لیے دیا. سوچیے, وہ ابھی عرب کی زمین, کوئی یہاں کی انڈیا کی نہیں, پتھریلی زمین. بہرحال وہ خندق کمپلیٹ ہو گیا. اب جب عرب کی فوج یہاں پہنچی تو ان کی دماغ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. وہ تو بس تھا کہ جاتے ہی کیا کرنا ہے, ہمیشہ کے لیے ان کو نقشے سے مٹا دینا ہے, مدینے مسلمان کو بالکل ختم کر کے واپس آ جانا ہے. وہاں گئے تو دیکھا کہ ارے یہ تو بالکل دوسری. اور جب وہ گڈھا پار کرنے کی کوشش کرتے تھے, ادھر سے تیروں کی بارش ہوتی تھی, چونکہ تیر چلانے کے لیے تو پاس میں آنے کی ضرورت نہیں. اس وقت کیا ہوا, جو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ سب سے زیادہ دشمن تم اپنے یہودیوں کو پاؤ گے اور مشرکین کو. تو ادھر سے مشرک آ گئے تھے پورے عرب قبائل. اب یہود کا ایک قبیلہ کون تھا باقی تھا مدینہ میں؟ بنو قریظہ. 2 نکال دیے گئے تھے. بنو قریظہ اندر تھے مدینے میں, جہاں مسلمانوں کے بچے, عورتیں, باغات سب تھے. تو یہ بنو نذیر کا جو سردار تھا, جو خیبر میں سے وہاں گیا تھا مکے, وہ اب ان کے پاس آیا, بنو قریظہ کے پاس, اور آ کے کہا, اس کے سردار کعب بن اسد اس کا سردار تھا, لیڈر تھا. کہا کہ کعب, میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھا ہوا سمندر لے کر کے آیا ہوں. مطلب کیا ہوا کہ یہ سمندر ان مسلمانوں کو بہا کر کے لے کے, سیلاب ہے یہ فوج, مدینے کو بہا لے جائے گا, اور زمانے کی عزت تمہارے اور ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اب ہم یہاں کنٹرول کریں گے. جیسے یہ بول رہے ہیں نا, ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. 2008 میں بھی انہوں نے بولا تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے غزہ کو مٹا دیں گے. 2014 میں بھی یہ لوگ بولے تھے, 50 دن کی جنگ ہوئی تھی, اور کہا تھا کہ غزہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے, لیکن واپس جانا پڑا ان کو. تو کعب بن اسد نے کیا کہا, بنو قریظہ کے سردار نے کہا کہ ہوئی, اللہ تیرا ناس کرے, تو جا میرے پاس سے, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے, چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ. لیکن وہ اسے سمجھاتا رہا, کنونس کرتا رہا, یہاں تک کہ بولا کہ یہ لوگوں کو میں یہ وعدہ لے کر کے یہاں لایا ہوں کہ بغیر مسلمانوں کو مٹائے ہوئے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے, اور اگر یہ لوگ چلے گئے تو میں بھی تیرے ساتھ, جو بھی تیرا انجام ہوگا میرا بھی وہی انجام ہوگا. اب وہ شیطان جو ہے سوار ہو گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور وہ باضابطہ 900 لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ, اب دیکھیے وہ جو لیڈرشپ کی جو پاور ہے نا, وہی اصل ہے. فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. کیسا آپ کا انٹیلیجنس سسٹم تھا. آپ نے 3 لوگوں کو بھیجا, جا کر کے پتہ کرو. جب وہ لوگ گئے وہاں تو وہ لوگ کھلی گالیاں دینے لگے. کون محمد جی, کیسا پیکٹ, کیسا ٹریٹی, ہم کسی محمد کو نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم. گالیاں دی باضابطہ, اور کہا کہ ہم تمہارے خلاف ہیں. سوچئے, ایک سامنے 10,000 کی فوج, پیچھے ایک تقریباً 600-700 بہت ہی پاورفل اور ویل ایکوپڈ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان 3 لوگوں سے کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے واقعی وعدہ توڑ دیا ہے تو پبلکلی مت بتانا, ورنہ مسلمان سرنڈر کر جائیں گے. اس لیے کہ سامنے ہی سے اتنا پریشر ہے, اب پیچھے سے کہاں جھیل سکیں گے. تو ادھر سے جب آئے سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ, تو انہوں نے بس کوڈ ورڈ میں کہا ازل و قارا. مطلب جس طرح ازل و قارا نے دھوکہ دیا تھا, 70 صحابہ کو لے جا کر کے وہاں شہید کر دیا دھوکے سے, اسی طرح انہوں نے بھی دھوکہ دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ہمت اور جرأت کے آدمی تھے.
معلوم کیا کنڈیشن ہوئی آپ کی؟ ایسا سر پہ چادر اوڑھ کر کے چت لیٹ گئے ایسا، اور دیر تک لیٹے رہے. جیسے نہیں کہتے آدمی ڈپریشن میں چلا گیا کہ اب کیا کریں، ہمارے بچوں کو کون بچائے گا، ہماری عورتوں کی کون حفاظت کرے گا. لیکن پھر اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اٹھے اور کہا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ رہی ہے. اس کے بعد اسی 3000 میں سے کچھ لوگوں کو پیچھے بھیج دیا کہ جاؤ وہاں بچوں کی حفاظت کرو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کے دلوں میں خوف ڈالا، آندھی بھیجی. وہ آندھی ایسی تھی کہ اس نے ان کے خیمے جو تھے نا، ٹینٹ، ان کو اڑا دیا، اور ان کے کھانوں کے جو برتن تھے وہ بھی اڑ گئے. اور ان کے دل پر ایسا خوف سوار ہوا کہ انہوں نے کہا کہ چھوڑو، ہٹاؤ، بھاگنے دو، جان بچاؤ. یہ لوگ بھاگ کے چلے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے جب واپس ہوئے اپنے گھروں میں، آپ غسل کر رہے تھے. اسی ٹائم جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ غسل کر رہے ہیں، فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں رکھے، آپ اعلان کرائیے کہ جس کا بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو وہ بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. صحابہ کرام پہنچ گئے وہاں، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ کون محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا معاہدہ، کیا کر لے گا وہ ہمارا؟ جب مسلمانوں نے وہاں پہنچ کر کے ان کو گھیرا، بھاگ کر کے چھپ گئے. یہ لڑنے کے آدمی نہیں ہے نا، اوپر سے اٹیک کر رہے ہیں، سامنے سے نہیں آتے کبھی. تو کیا ہوا؟ جب یہ گھیراؤ کچھ دن، تو جیسے انہوں نے بلاکیج کیا نا، غزہ کی پٹی کو چاروں طرف سے بلاک کر دیا، نہ دوا، نہ پانی، نہ کھانا، کچھ نہیں ہے وہاں پہ. ڈاکٹرز رو رہے ہیں وہاں. تو اسی طرح جب ان کا گھیراؤ ہوا تو ان کے لیڈر نے ان کے سامنے 3 پروپوزل رکھے. کہا کہ دیکھو، تم جانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر تم چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو چلو ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں سب لوگ مل کر کے. دوسرا، اپنے بچوں کو، بیویوں کو قتل کر دو، چلو لڑیں، پھر جو انجام ہوگا وہ دیکھیں گے. اور تیسرا، ہفتے کے دن، سیٹرڈے کو وہ کوئی جنگ وغیرہ نہیں، ان کے ہاں جائز نہیں ہے، اسی دن حملہ کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں. اس دن مسلمانوں کو اطمینان رہے گا کہ آج حملہ نہیں کریں گے. ان تینوں میں سے ایک بھی پروپوزل انہوں نے نہیں مانا. تو کعب بن اسد نے غصہ ہو کر کے کہا کہ تم لوگوں نے ماں کے پیٹ سے جب سے پیدا ہوئے تب سے ایک دن بھی ہوش سے کام لیا ہے کیا تم لوگوں نے؟ جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ہتھیار ڈال دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے مردوں کو باندھ دیا جائے، اور ان کی عورت، چونکہ یہی سزا تھی اس وقت جو جنگ ہوتے تھے، تو جنگی مجرموں کی ایک ہی سزا ہوتی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو، عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. اور انہوں نے تو باضابطہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی نا، باضابطہ لڑے، ان کی مدد کی جو مارنے کے لیے آئے تھے. تو اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو لیڈر تھے مدینے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سامنے کیا تو ان کے قبیلے کے لوگ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، انہیں معاف کر دیجیے، یہ لوگ جاہلیت میں ہمارے دوست تھے، یعنی اسلام سے پہلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ تمہارا ہی ایک آدمی ان کے بارے میں فیصلہ کرے؟ تو کہا کہ ہاں، کیوں نہیں. تو سعد بن معاذ جو ان کے لیڈر تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. ان کو اسی جنگ میں تیر لگ گیا تھا اور خون برابر بہہ رہا تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے لڑنا مجھے دنیا کا سب سے محبوب کام ہے. یہ زخم مجھے لگا ہے، اگر ان مشرکوں سے جنگ ختم ہو گئی ہے تو مجھے اٹھا لے، لیکن اگر باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں.
دیکھیے اللہ کیسے اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے. یہاں دن بھر دعا ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. کیوں؟ وہ خلوص نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے. تو حضرت سعد بن معاذ کو لایا گیا اور کہا کہ سعد، ان کے بارے میں تمہارا فیصلہ چلے گا. تو انہوں نے سوال کیا، میرا فیصلہ ان قیدیوں کے بارے میں چلے گا؟ تو ہاں. پھر آپ نے کہا کہ مسلمان بھی میرے فیصلے کو مانیں گے. اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، لیکن آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت میں نہیں لیا کہ کیا میرا فیصلہ یہاں جو ہیں بیٹھے ہوئے وہ بھی مانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. تو کہا سارے مسلمان بھی مانیں گے؟ کہا کہ ہاں مانیں گے. اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ آج سعد کو اللہ کے مقابلے میں کسی کی ملامت کا، برا بھلا کہنے کا، کرٹیسزم کا کوئی ڈر نہیں. یعنی میرے قبیلے والے مجھے برا بھلا کہیں گے، مجھے معلوم ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ دیا جتنے مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے جو لڑ رہے تھے، جان لینے کے لیے تیار تھے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے. ایک ایک کر کے 600 سے 700 تھے، سب کو باری باری لیا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا. صحابہ نے قتل کر دیا. اور یہ پورا مدینہ کا ریجن، علاقہ، ان یہودیوں کے ناپاک وجود سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا. اب سوال یہ ہے کہ ہماری حکمت عملی اور اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہم اپنے دشمنوں کو کتنا جانتے ہیں اور اس کے لیے کتنی تیاری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بہت زیادہ پاورفل نہیں تھے. سیم کنڈیشن تھی جو آج کنڈیشن ہے ان کی، وہاں مدینہ میں بھی وہی تھی. لیکن ایمان، پاورفل لیڈرشپ اور پاورفل ایک گروپ اور جماعت، یہ 3 چیزیں جہاں رہیں گی وہاں دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آئیڈیل اور نمونے سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے لیے، اپنے آگے کی نسلوں کے لیے سوچنے، پلاننگ کرنے اور روڈ میپ تیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور ان ظالموں کا خاتمہ فرمائے، ان سے انتقام لے.